جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو السلام علیکم، جو اس چینل میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نئے ہیں چاہے وہ ہمارے پرانے ویورز ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہم گاہے بگاہے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اور آپ کو آگاہی دیتے رہتے ہیں بائنوکولرز کے مختلف آئٹمز کے متعلق، بائنوکولرز کے دوربین کے مختلف مسائل جو ہیں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ پر دعا میں یاد رکھنا، تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح انفارمیشن دی جائے اور آپ کو اچھی معلومات دی جائیں بائنوکولرز کے متعلق۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بھئی آپ کے جو بائنوکولرز میں جو لینز یوز ہوتے ہیں نا، لینز وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، ہاؤ مینی ٹائپس آف دا لینز یوزڈ ان دا بائنوکولرز۔ ٹھیک ہے جی، بائنوکولرز میں دوربین میں جو لینز استعمال ہوتا ہے وہ کتنی قسم کا ہے، یہ ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں ذرا سی اور انفارمیشن دوں گا آپ کو کہ لینزوں کی تعداد کتنی ہے اور کون سے اچھے لینز ہوتے ہیں جو بائنوکولرز میں استعمال ہونے چاہیے اور دونوں میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے انشاءاللہ آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بائنوکولرز کا ایک جمگٹا ہے، آپ کے سامنے مختلف بائنوکولرز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائنوکولرز میں فرض کہ یہ میرے پاس نائکون ہے نا، اوریجنل نائکون ہے، یہ دیکھیں 7x50 ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی میٹل باڈی ہے، ہائی، اس کے جو وزن دیکھیں کتنا زبردست ہے، یہ دیکھیں نائکون ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لینز کہلاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں جی آئی کپس، اور جب یہ ہیں یہ اٹ از کالڈ آبجیکٹ لینز، یہ آبجیکٹ لینز ہے۔ اٹ از آبجیکٹ، جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہو یہ آبجیکٹ لینز ہیں، جہاں سے آپ کی آنکھ لگتی ہے نا، اسے آئی کپس کہتے ہیں، یا آئی کپس زیادہ چلتا ہے اس کو کہنے کے لیے۔ تو لینز جی دو قسم کے استعمال ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا بائنوکولرز میں، ایک ہوتا ہے پورو پرزم، ایک ہوتا ہے روف پرزم۔ پورو اینڈ روف، دو قسم کے لینزوں کا استعمال ہوتا ہے آپ کی بائنوکولرز میں، آپ کی دوربینوں میں۔ تو دونوں کا الگ الگ فائدہ ہے، الگ الگ نقصان تو نہیں کہہ سکتے کہ فائدہ ہیں، بس ہر ایک کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو روف پرزم ہے یہ نیا کنسیپٹ ہے اور جو پورو پرزم ہے یہ پرانا کنسیپٹ ہے، لیکن دونوں کے میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے اپنے اپنے فائدے بھی ہیں اور اپنے اپنے نقصان تو بہت ہی کم ہوگا، لیکن فائدے اپنے اپنے ہیں۔ اچھا، بعض بائنوکولرز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا روف پرزم استعمال ہوتا ہے، یہ نئی روف پرزم کا ٹیکنالوجی ذرا نئی ہے اور پورو پرزم کی ٹیکنالوجی ذرا پرانی ہے۔ یہ دیکھیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ روف پرزم اینڈ پورو پرزم کا فرق، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ آئی لینس سے کسی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں، تو میں اگر بات کروں یہ پورو پرزم کی، تو دو لینز کا دیکھیں شیپ کس طرح ہے، دو لینز، پہلے اوپر سے ایک رے آئے گی، ٹھیک ہے نہیں، وہ ایک لینس سے ٹکرائے گی، پھر وہ رے دوسرے لینس سے ٹکرا کر پھر آپ کے آبجیکٹ لینس کی طرف جاتی ہے۔ یا آپ نے کسی آبجیکٹ کو دیکھنا ہے تو آپ نے آبجیکٹ کو دیکھنا ہے تو آبجیکٹ سے ایک ریز نکلی، ایک لینس سے جا کے ٹکرائی، پھر وہ دوسرے لینس سے جا کے ٹکرائی، پھر آپ کے لینس سے جا کر آپ نے آنکھ کو جا کے ٹکرائی گی۔ تو یہ اس طرح کا کمبینیشن ہوتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے جی، دو لینزوں کا، یہ میں بات کر رہا ہوں جی آپ کا پورو پرزم کی۔ اسی طرح اگر روف پرزم کی بات کریں، اس میں بھی دو لینز ہیں، لیکن ذرا سی ڈائریکشن دیکھیں کس طرح چینج ہوئی ہے۔ روف پرزم کا اور پورو پرزم کی دونوں کی ذرا بناوٹ دیکھیں اور ڈائریکشن دیکھیں۔ اکثر جو روف پرزم ہوتے ہیں نا، اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، سیدھ میں آئے گی وہ پرزمز، مطلب اس کی شیپ جو ہوتی ہے، اور جو پورو پرزم ہے وہ ذرا سا آپ سمجھ لیں کہ ذرا سا ٹیڑھا پن آئے گا اس میں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ آئی کپس ہیں اور جو آبجیکٹ لینس ہوگا وہ یوں کر کے یوں نیچے آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا فرق ہے۔ اس طرح یہ دیکھیں میرے پاس یہ ہے سپر زینت، اچھی کمپنی ہے، بہت ہی برانڈ ہے یہ، آپ کو پتہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے کسی نے دیکھا، بندے نے، یا مطلب یہاں سے آبجیکٹ لینس سے کسی کی آبجیکٹ آپ نے دیکھا، یہاں سے آپ نے دیکھا، یہاں یہ لینز لگے ہیں، دو کمبینیشن یہاں ہے، تو یہاں سے ٹکرا کر پھر آپ کے یہاں آبجیکٹ پہ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی آپ کا پورو پرزم۔ جو روف پرزم کا کنسیپٹ ہے وہ بالکل سیدھ میں ہے، مطلب آپ کا آبجیکٹ لینز اور آپ کا آئی کپس بالکل سیدھ میں نظر آئیں گی۔ تو بس اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی خواہش ہے کسی کی، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں کا کنسیپٹ ہے، دونوں پرزم کا فرق ہے دونوں کا۔
کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں کوئی خاص تو نہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو روف پرزم ہے وہ نیا کنسیپٹ ہے، اور جو پورو پرزم ہے وہ ذرا پرانا کنسیپٹ ہے۔ فائدہ دونوں کے ہیں، فائدے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نہیں جی وہ جو پرانے ٹیکنالوجی ہے اس میں تو بہت ہی، بلکہ میں کہوں تو پرانی بائنوکولر جو ہیں، پرانی شیپس جو ہیں وہ زیادہ آج کل چل رہی ہیں، زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی، ٹھیک ہے جی۔ اور میٹل باڈی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے جو لینزوں کی بناوٹ ہے، لیکن اس کو جو لینس کی جو موٹائی ہے نا، اور لینس کی جو پاورفلنس ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مطلب لینس کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹوٹے نا مطلب آپ نے کوئی جا رہے ہیں کہیں تو کسی وجہ سے آپ کا بائنوکولر گر گئی، جھٹکا لگ گیا، یا کسی بچے نے پھینک دی، تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں فرض کیا یہ میرے پاس ایک آٹو بائنوکولر ہے، آٹو فوکس، اس میں مینول بھی آٹو بھی ہے، دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آٹو فوکس۔ تو یہ ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، بائنوکولر میں ہے جاپان کی، لیکن فوکس یہ نیا کنسیپٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس میں آٹو فوکسنگ کر سکتے ہیں، کہ آپ نے کسی آبجیکٹ کو دیکھنا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ خود بخود جا کے اس کو آٹو فوکس کرے گا، آبجیکٹ کو جا کے ڈیٹیکٹ کرے گا اور فوکس کر کے آپ کو دکھا دے گا، جبکہ باقی جتنی بھی آج بائنوکولرز ہیں وہ مینول ہوتی ہیں، آپ خود اپنی مرضی سے اس کو ڈیٹیکٹ کریں آبجیکٹ کو اور جا کے فوکس کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں بلرش نہ ہو، بلر نہ آئے، یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے آبجیکٹ میں بلرش نہ آ جائے۔ تو یہ فرق تھا جی دونوں لینزز کا، ٹھیک ہے جی، آپ کے پورو پرزم کا اور روف پرزم کا، دس از اے ڈفرینس، یہ بنیادی فرق ہے روف پرزم کا اور پورو پرزم کا۔ دونوں میں بناوٹ آپ نے دیکھی، جیسے ویڈیو میں آپ کو میں نے شکل میں آپ کو بتا دی تھی، تو یہ ذہن میں رکھیں آپ ہمیشہ کہ ہر ایک لینس کی جو بناوٹ ہوتی ہے مختلف ہے، لیکن فائدے اپنی اپنی ہیں۔ بعض لوگ روف پرزم کو پریفر کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے پورو پرزم اچھے لگتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی کلائنٹس ہیں یا جتنے بھی جاننے والے ہیں جو شوقین ہیں بائنوکولرز کے، جو لیتے رہتے ہیں ہم سے، جو کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ہم سے، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے، اپنا اپنا نقصان تو نہیں کہہ سکتے لیکن فائدہ اپنا اپنا ہے۔ بناوٹ ہاں مختلف ہو سکتی ہے، اسٹرکچر مختلف ہو سکتا ہے، بس ذہن میں یہ رہے کہ روف پرزم جو ہے وہ نیا کنسیپٹ ہے، جبکہ پورو پرزم جو ہے یہ پرانا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے انفارمیشن دینی تھی آپ لوگوں کو، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔